السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کے دکھ درد کو دور کرے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زندگی اور تنگی کا حالات بیان کر رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ حضرت عاصمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت کے 27 سال پہلے پیدا ہوئی اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں، اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھی حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چلی آئیں۔ جب قبا میں وہ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ کا طرز زندگی خود کی جوان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کے گٹھلیاں کٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر لاتی اور پانی کا ڈول کٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھیں اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانا وغیرہ کرتی تھیں اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھیں۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کو خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھری میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی
ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو یہ بھی ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز میں سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے اور گھر آئی اور جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو قصے سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہاری گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بھی زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود کو اور زیادہ تر جہاد میں اور دن کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خادم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ فائدہ: عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈال کر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔